پہلے کیا کرنا ہے؟ جیسے ہم نے چاند دیکھا یا ہمیں چاند کے بارے میں پتا چلا، ہمیں فوراً ہمارے قرآن پاک کو اٹھانا ہے۔ 26ویں پارے میں سورہ فتح ہے، اسے یا تو آپ ایک بار پڑھے یا تو پورا مکمل 3 بار پڑھے، اور اللہ سے خوب دعا مانگے اپنی روزی کے لیے، حلال روزی کے لیے، وسیع روزی کے لیے، ایسی روزی کے لیے جس کے لیے قیامت کے دن کوئی پوچھ تاچھ نہ ہو۔ تو آپ لوگ خوب 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 دعا کریں اینڈ بہت دھیان رکھیں، بیکاز مغرب سے عشاء کے بیچ میں اس عمل کو ہمیں مکمل کرنا ہے۔ بہت بار ہوتا ہے کہ جیسے ہی مغرب کا چاند دکھ جاتا ہے یا پتہ چل جاتا ہے، ہم سب فوراً اپنے فونوں میں لگ جاتے ہیں، لوگوں کو مبارکباد دینے میں لگ جاتے ہیں، اور یہ ایک دم افضل جو وقت ہوتا ہے یہ دعا قبول کرنے کا، ہماری روزی کے بارے میں لکھنے کا، ہم اس موقع کو کھو دیتے ہیں۔ پھر عشاء کے بعد آپ بے شک اپنے گھر والوں کو کال کریں اور انہیں مبارکباد دیں رمضان کے اس مبارک مہینے کی، بٹ کوشش کریں کہ آپ لوگ اس چیز کو پڑھیں اینڈ اس چیز کو آگے بڑھائے، تاکہ ہمارے گھر والے، ہمارے دوست، ہمارے جن سے ہم محبت کرتے ہیں، جنہیں ہم جانتے ہیں، جو امت مسلمہ ہے، اس کا خوب فائدہ اٹھائے۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم تمام دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو میری طرف سے سلام۔ جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے، اس وقت میں بھی اور مولانا صاحب بھی ہم انگلینڈ آئے ہوئے ہیں ایک بہت بڑے مشن کے لیے، ایک بہت بڑے کام کے لیے۔ قرآن میں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو شخص بھی محنت کرتا ہے، جاہدوا محنت کرتا ہے، اسٹرگل کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس محنت کے بدلے اس کام میں انسان کو کامیابی عطا فرماتے ہیں۔ کامیابی کا تعلق 2 چیزوں سے ہے، اللہ تعالیٰ نے رکھا۔ اس میں سب سے پہلی چیز نیت، جیسا کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی بخاری شریف کی جو ابتدا فرمائی تو اس حدیث سے فرمائی، الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اور پھر اس کے بعد دوسری چیز آتی ہے محنت، کہ جب انسان کی نیت درست ہو، اس میں سب چیزیں آ جاتی ہیں کہ وہ کام کیوں کر رہا ہے، کس لیے کر رہا ہے، اور اس کے مقاصد کیا ہیں۔ اور دوسری چیز آ جاتی ہے محنت۔ اگر نیت ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن محنت نہیں ہے تو بھی نتیجہ حاصل نہیں ہوگا۔ اور اگر محنت بہت زیادہ ہے، دن رات انسان تھکتا ہے، کھپتا ہے، لیکن نیت ٹھیک نہیں ہے تو بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، یقیناً اس کے ریزلٹس بہت خراب ہوں گے۔ تو میں یہ تو نہیں کہتا کہ یا ہم بڑی اچھی نیت سے ہیں، ہماری نیت بالکل صاف ہے، کہ ہم بہت محنت کر رہے ہیں۔ ہاں کوشش ہے، ایک نیت کی ہے، ایک اللہ سے وعدہ کیا ہے، ایک چیز کو ٹھانا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو مولانا صاحب کو نام دیا ہے اور ایک عزت دی ہے، ایک مقام دیا ہے، شہرت دی ہے، تو اس کا ہم 2 طرح سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، بطور اولاد، بطور خاندان، بطور فیملی، کہ ہم ان کے اس نام سے انجوائے کریں، اس نام کو انجوائے کریں، اس سے فائدے، اپنے ذاتی فائدے اٹھائیں۔ اور دوسرا یہ کہ اس کی یہ جو اللہ نے ان کو نام دیا ہے، تو اس کو ہم لوگوں کی بھلائی، دوسروں کی بھلائی، کمزور لوگوں کی، غریب لوگوں کی بھلائی میں گزار دیں۔ تو اللہ کی توفیق سے محض اللہ کی کرم سے اللہ نے یہ توفیق دی کہ اس چیز کا رخ اللہ نے اس طرف موڑ دیا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے مولانا صاحب کو ایک مقام عطا فرمایا اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے، اپنے فضل سے، اس میں اللہ کی قسم کھا کے میں کہتا ہوں کہ انسان کا کوئی کمال نہیں، کوئی انسان اپنا مقام، عزت، مرتبہ اپنی مرضی سے نہیں بنا سکتا۔ تو ہم نے یہ ٹھانا ہے، ارادہ کیا ہے کہ ان کے اس مقام کا جو فائدہ ہے، ہم اس شکل میں فائدہ اٹھائیں گے کہ ہم ان کے نام کو لوگوں کی بھلائی کے لیے استعمال کریں گے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم آپ دیکھ لیں، اس شدید سردی کے موسم میں
مولانا کو بڑی تکلیف ہوتی ہے شدید سردی میں سفر کرتے ہوئے سر درد کی وجہ سے، وہ یہاں تشریف لائے، اور اس سے بڑھ کے آپ سب جانتے ہیں کہ بہت بڑے ہم ٹراما سے گزرے ہیں، بہت بڑے حادثے سے گزرے ہیں عاصم بھائی کے، جس کو الفاظ میں بیان کر ہی نہیں سکتا کہ کتنی تکلیف سے ہم لوگ گزرے اور گزر رہے ہیں اسٹل. لیکن اس کے باوجود مولانا نے اس کو اپنے جذبات کو قابو پاتے ہوئے یہ ارادہ کیا کہ میں ضرور جاؤں گا، انگلینڈ جاؤں گا، کہ میرے جذبات میں میرے ساتھ